والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ اعلان فرما دیا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا، جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ تفسیر مزید شریف جلد 1 صفحہ نمبر 246 میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کل 14 افراد ہیں جن میں سے 6 کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا تعلق انصار سے تھا۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ دنیا کی نعمتیں چھوڑ گیا اور اگلے جہاں چلا گیا، دنیا کی نعمتیں چھوڑ گیا، دنیاوی نعمتیں محض دھوکہ اور فریب ہیں اور تیرا دنیا میں ہمیشہ رہنا ناممکن اور جھوٹ ہے۔ یہ بظاہر دنیاوی نعمتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ یہ دھوکے میں رکھتی ہیں۔ سکون میں وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ جو دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، اس کے گھر کا راستہ بھول جائے، اس کی عبادت کرنا بھول جائے، تو یہ بظاہر تو ظاہری اس کو سکون ہوگا لیکن اس کے جو باطن ہے، اندر جو روح ہے، اس کے اندر اس کو سکون نہیں ہوگا۔ تو دنیاوی نعمتیں دھوکہ ہیں
اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی نعمتیں دیتا ہے اس پر بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا اور دنیاوی نعمتیں چھوڑ گیا۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو کھا رہا ہے اس کو بھی باتیں کرتے ہیں، جو نہیں کھا رہا اس کو بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی عادت ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ان کو خوف خدا نہیں ہے۔ یہ چغلی، غیبت، کسی پر بہتان بازی لگانا، کسی سے حسد کرنا، یہ اگلے کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی حسد کر رہا ہے کسی سے تو وہ اپنی نیکیاں خراب کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو جس نے نعمتیں دی ہیں تم بھی اس سے مانگ لو۔ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس سے حسد نہ کرو، بلکہ جس نے دیا ہے اس سے تم بھی مانگ لو۔ اگر تم بھی سچے دل سے مانگو گے اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی نعمتیں چھوڑ کے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو قوت عطا فرماتا ہے، پھر وہ زمین و آسمان جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور پھر اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتی ہیں، دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کرتی ہیں۔ ان کے جسم تو دور کی بات، ان کے کفنوں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ جسم تو دور کی بات ہے، اتنی شانوں والے یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت عطا فرما دیتا ہے، طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر شہداء کی روحوں کی مرضی ہوتی ہے، چاہے آسمانوں میں چلی جائیں، چاہے زمین میں چلی جائیں، چاہے جنت میں چلی جائیں، جہاں پر چاہے اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے، جہاں پر چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ پھر جو ان کے دوست ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ دشمن جو ہوتے ہیں تباہ و برباد بھی انہیں کر دیتی ہے۔ تو ان کے جسموں بلکہ ان کے کفنوں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہداء کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے رکوع و سجود کرتی ہے، ہر رات عرش کے نیچے رکوع بھی کر رہی ہیں، سجدے بھی کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں پر چاہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عظیم القدر صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور دونوں کو ایک ہی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر خراب ہو گئی، تو جب ان کو قبر سے نکالا تو یوں لگتا تھا جیسے کل ہی شہید ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت جنگ احد کو 46 سال گزر چکے تھے۔ 46 سال کے بعد جب ان کو قبر سے نکالا تو ایسے لگتے تھے جیسے کل ہی شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی میڈیا بھرا ہوا ہے، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، شہداء کے نکالیں تو ایسے شہداء قبروں سے نکلے ہیں، چہرے نورانی ہے، خون بھی جاری ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، جسم تو دور کی بات ہے، کفن بھی ان کے سلامت ہے، یہ سامنے سارا موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس پر افسوس ہے، اب بھی نہ مانے تو افسوس ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہر کھدوانے کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرمایا کہ جنگ احد میں جس کا جو شہید ہوا ہے وہ آئے۔ جب لوگ اپنے شہداء کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہیں، بال بھی بڑے ہوئے ہیں، اور جب نہر کھدواتے کھدواتے اوزار کسی شہید کے پاؤں پر لگا تو پاؤں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ آج کل تو اگر کسی کو دکھائیں نا گناہ گار کو تو اس کے پاؤں پر کوئی چیز لگائیں تو خون ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہی نہیں ہے، جسم بھی آ کر جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جسم اگر کسی کا آ کر جائے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہے نا جب غسل دیتے ہیں تو ایسے بازو کریں نا سیدھے نہیں ہوتے، بازو ایسے آ کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے سزا دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر جسم آ کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ گاروں میں شامل ہو گیا، اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہر بندے کا جسم اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے، کئیوں کا جسم جو ہے وہ بالکل نرم نازک ہوتے ہیں، بالکل ملائم ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا،
وہ بندہ اس قدر اللہ کے قریب ہوگا، اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا، اس کی روح پرواز کر دے گی، تو اس کا جسم بھی نرم اور نازک ہوگا، ملائم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر فضل نہیں فرماتا، کسی کا جسم سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے۔ نرم ان کے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو جب نہر کھدواتے کھدواتے ہزار کسی شہید کے پاؤں پر لگا تو پاؤں سے خون جاری ہو گیا، اور اس مٹی سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اتنی شہداء کی شان ہے کہ جہاں پر انہیں دفن کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبوئیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لت پت ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان پکارتا ہے، اپنی آواز سنانے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے اذان پکارتا ہے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس شہید کی طرح ہوتا ہے جو خون میں لت پت ہوتا ہے۔ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کئی زخم آتے ہیں، ہر طرف سے خون ہی خون ہوتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے اذان دینے والے سے دی گئی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ موذن فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں۔ تو جس کی قبر پر کیڑے نہ پڑے وہ کامیاب ہے، جس کی قبر پر کیڑے نہ پڑے وہ کامیاب۔ لیکن مومن کی قبر پر کیڑے نہیں پڑتے، یاد رکھیں، مومن کی قبر پر کیڑے نہیں پڑتے، چاہے گناہ گار مومن اگرچہ گناہ گار ہو لیکن قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ کیوں؟ مومن جو ہوتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان سے محبت لے کر جو قبر میں اترے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ان کی محبت کے بغیر قبر میں اترے گا، چاہے اس نے جتنی مرضی عبادت کی ہو، جتنے مرضی عمل کیے ہوں، اس کی عبادت نہیں دیکھی جائے گی، دل میں محبت دیکھی جائے گی۔ جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن مات فی سبیل اللہ طوبیٰ لمن قتل فی سبیل اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دی، اس کے لیے خوشخبری ہے جو راہ حق میں شہید ہوا۔ تو اس کے لیے بشارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ آج تو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں، جو بندہ جہاد سے ڈرتا ہے وہ بزدل انسان ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا چاہیے، دل میں یہ خیال کرنا چاہیے اگرچہ جہاد پہ نہیں جا رہا لیکن دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب کبھی کفار سے جہاد ہوگا، اسلام کے غداروں کے ساتھ جہاد ہوگا، تو میں اس وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر بندہ اس کی نیت رکھ لے گا اللہ اسے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہاد کی نیت کرتا ہے نا، جہاد کی نیت کرتا ہے میں جہاد کروں گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے اللہ اسے جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو بزدلوں کی صف میں شامل نہیں کرنا چاہیے، نیت رکھنی چاہیے جب بھی کبھی جہاد کا وقت آیا میں بھی جہاد کروں گا، میرے بچے بھی جہاد کریں گے۔ تو جب یہ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد سے لوٹے تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس سے گزرے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور ان کی ساتھیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگ کہتے ہیں قبروں میں جانا شرک ہے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کی قبروں پر جا رہے ہیں، یہاں پر کیا کرو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، صحابہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزورھا فانھا تزاہد فی الدنیا وتذکر الاخرہ، صحابہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، پہلے منع کیا کرتا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تمہارے دل میں زہد پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، آخرت کی محبت پیدا ہوگی۔ جس کے دل میں زہد پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کل دلا لیے 40ویں کا ختم دلا لیا بعد میں والدین کو بھول گئے، نہ، یہ جو 40ویں کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتا ہے وہ بے وفا بیٹا ہوتا ہے،
وہ بے وفا لوگ ہیں۔ والدین کی قبر پہ ہر ہفتے میں جمعے کو جانا چاہیے، ان کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بیٹا باپ کی قبر پر جاتا ہے باپ خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کی، اپنے عزیز و قارب کی قبروں پر جانا چاہیے، جا کر فاتحہ کرنی چاہیے۔ جب فاتحہ کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، انہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں ثواب کے پہاڑ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی قبروں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بڑی ذات ہے۔ تو جب آقا پاک علیہ السلام قبروں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہمیں جاتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ قبروں میں جانا شرک ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے نہ قرآن مجید پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پڑھی، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کہ جب اگر قبروں میں جانا شرک ہوتا تو ہمارے آقا پاک علیہ السلام کبھی صحابہ کی قبروں پر نہ جاتے، یہ تو پکی بات ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی صاحب علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، آپ خود ہی غور فرمائیں کہ جب آقا پاک علیہ السلام جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے۔ جائیں گے، قبروں کی زیارت کریں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھیوں کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اشہد انکم احیاء عند اللہ فزورہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم الا ردوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ دلائل نبوت میں آتا ہے ایک صحابی تھے تو انہوں نے مکان کا ایک گرہ کھودا۔ جب گرہ کھودا تو نیچے ایک تختہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے تختے کو ہٹایا تو دیکھا کہ نیچے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ان کے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، سامنے سبز باغیچہ بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، چہرے پر زخم کے آثار بھی نمودار ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر زخم ہے تو سمجھ گئے یہ جو صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں تو قبر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، کہانیاں اخباروں میں آتی ہیں، ڈائجسٹوں میں کہانیاں آتی ہیں، لیکن احادیث میں کہانی نہیں ہوتی۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے، اور ویسا ہی ہوگا۔ جو صحابہ نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے۔ تو صحابی بھی دیکھ رہے ہیں، دلائل نبوت میں آیا ہے کہ نیچے جو ہے صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بتائیں جو قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جب فقیہ عبد الرحمن نویری رحمہ باقی مسلمانوں کے ساتھ فرنگیوں کی قید میں تھے تو آپ نے فرنگیوں کے سامنے، کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت وہی کرتا ہے جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ہر بندہ کافروں کے سامنے ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، کافروں کے سامنے ختم نبوت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ کافروں کے سامنے وہی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، وہی ختم نبوت کا ذکر کرے گا جس پر اللہ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا ہوگا۔ تو آپ نے کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور وہاں پر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا مسلمانوں کے عالم تو کہتا تھا شہید زندہ ہے، وہ کیسے ہے؟ آپ تو شہید ہو چکے ہیں اور آپ کہتے تھے شہید زندہ ہے، وہ کیسے ہے؟ جب اس بدبخت نے یہ بات کہی تو اسی وقت فقیر عبد الرحمن نویری رحمٰن نے اپنے سر انور اٹھایا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں، رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں۔ یہ شہیدوں کی عظمت ہے، شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب فرنگی نے بات کی تو اس کی بات کو سچ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو زندہ فرما دیا اور سر انور اٹھا کر فرمایا فرنگی دیکھ ہم ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کو جنگ احد میں شہید کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا، اور پھر وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے، جنت کے پھلوں میں سے پھل کھاتے، عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر پلٹ آتے۔ جب شہداء نے کھانے پینے کی اشیاء حاصل کر لیں، آرام کرنے کی پکیزہ چیزیں حاصل کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بھائیوں تک یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ ہمیں تو جنت میں رزق بھی ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اب ہمارے بھائیوں تک ہمارا پیغام کون پہنچائے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام تمہارے بھائیوں تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، تم بڑے غمزدہ نظر آ رہے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی شہید ہو گئے، انہوں نے پیچھے بچے بھی چھوڑے ہیں، قرض بھی چھوڑے ہیں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح تمہارے والد سے ملاقات کی؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے پردے کے بغیر بات نہیں کی، لیکن تمہارے والد وہ عظیم والد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پردے کے بغیر بات کی ہے۔ اور تمہارے والد سے اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو تمہارے ابا جی نے عرض کیا مولا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب فرما چکا ہوں دوبارہ دنیا میں واپس نہیں لٹائے جائیں گے، جو اس دنیا سے چلا گیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اور سنن کبریٰ جلد 4 صفحہ نمبر 58 میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غزوہ احد میں میرے ابا جی کو ایک شخص کے ساتھ قبر میں دفن کیا گیا، اور فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ دفن کیا گیا میں اس سے راضی نہیں تھا، تو 6 ماہ بعد جب میں نے اپنے ابا جی کو قبر سے نکالا تو ان کے کان کے سوا جسم کا سارا حصہ تر و تازہ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے داڑھی شریف کے چند بال جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کے علاوہ جسم کا سارا حصہ تر و تازہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو جو ہے وہ انعام عطا فرماتا ہے، ان کو قوتیں بھی عطا فرماتا ہے، طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کیوں عطا فرماتا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتے۔ جو بندہ اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری ہمارے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 302 میں لکھا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا اجر و ثواب ہو جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کے برابر اور اسے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ یہ کسی کو پسند نہیں ہوگا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ دنیا جتنی ہے، جتنے اس میں انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اسے عطا فرما دے تو وہ پسند نہیں کرے گا میں چھوڑ کر دوبارہ دنیا میں واپس چلا جاؤں، وہ پسند نہیں کرے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید یہ پسند کرے گا کہ جب وہ اپنی شہادت کی فضیلت دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ شہادت کی فضیلت ہے، یہ شہید کی فضیلت ہے۔ شہید کو اللہ جانے کتنا اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ ہے اس کو دنیا بھی مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائے تو وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن شہید جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دوبارہ شہادت کا موقع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اس کا مرتبہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو نیت رکھنی چاہیے کہ کل جب بھی کبھی کافروں کے خلاف، غداروں کے خلاف، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد ہوگا تو ہم اس جہاد میں شہید ہوں گے، جہاد میں جائیں گے تو یقین جانیں اگر نیت ہوگی اور پھر وہی بندہ بستر پر فوت ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا جو ہے وہ رتبہ عطا فرمائے گا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ہماری اس مسجد میں جو ہے وہ سولر سسٹم کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کو